اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد اذا حسد صدق اللہ العظیم اللہم صل علی محمد النبی الامی وعلی آلہ وصحبہ وسلم تسلیما۔ تمام تعریفیں اللہ کریم کی پاک ذات کے لیے۔ آج چیپٹر نمبر 7 سٹیزن شپ اینڈ کمیونٹی انگیجمنٹ، یہ ہم سیکنڈ لاسٹ چیپٹر سٹارٹ کر رہے ہیں جی۔ سٹارٹ کرتے ہیں ٹاپک 1 سٹیزن شپ، انڈرسٹینڈنگ دا سٹیزن شپ اینڈ ایکٹیو سٹیزن شپ۔ شہریت کہتے ہیں سٹیزن شپ کو، اردو میں سٹیزن شپ کیا ہوتی ہے؟ مینز بینگ اے لیگل ممبر آف اے کنٹری، کسی بھی شہر کسی بھی ریاست کا، ملک کا قانونی رکن ہونا، یہ شہریت کہلاتی ہے۔ اٹ گیوز پیپل سرٹن رائٹس، یہ پھر لوگوں کو مختلف رائٹس بھی دیتی ہے۔ اس کے مختلف رائٹس ہوتے ہیں، رائٹ ٹو اسپیک، رائٹ ٹو ووٹ، ٹھیک ہے، اور ڈیوٹیز بھی ہوتی ہیں، فالوئنگ دا لا، یہ مطلب فرائض بھی ہوتی ہیں سٹیزن کے۔ ایوری سٹیزن از اے پارٹ آف دیئر کنٹری اینڈ must help to make it better by being responsible. Example, a citizen of Pakistan has the right to get an education and the duty to obey the traffic rules. یہ ایک ایگزامپل ہے۔ Conclusion, citizenship concept connect the people to their country and give them both rights and responsibilities. Attributes of active citizenship. ایکٹیو سٹیزنشپ کے کیا اچھے چاق و چوبند، چست، ٹھیک ہے، مستعد سٹیزن کی کیا جو ہے نا وہ ہوتے ہیں ایٹریبیوٹس یا خصوصیات ہوتی ہیں۔ پولیٹیکل انگیجمنٹ، ووٹنگ ان الیکشن اینڈ انڈرسٹینڈنگ ہاؤ دا گورنمنٹ ورکس، یعنی پولیٹیکل ایک انگیجمنٹ ہوتی ہے اس کی کہ وہ پولیٹیکلی انوالو ہوتا ہے پولیٹیکل پروسیسز میں، الیکشنز کے اندر، ٹھیک ہے۔ مثال کے طور پر لوکل الیکشن ہو رہے ہیں، پروونشل الیکشن ہو رہے ہیں، فیڈرل الیکشن ہو رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ سوشل رسپانسبلٹی، ہیلپنگ ادر اینڈ کیئرنگ فار دیئر انوائرمنٹ، یہ سوشل ہوتے ہیں، اپنے ارد گرد اپنے لوگوں کے انوائرمنٹ کو پروٹیکٹ کرنے کی رسپانسبلٹی لیتے ہیں۔ والنٹیئرنگ ایٹ چیریٹی اور پلانٹنگ ٹریز، مثال کے طور پر یہ چیریٹی میں ٹری پلانٹیشن ہے، یہ ایگزامپلز ہیں۔ انفارم ڈیسیجن میکنگ، کرنٹ ایشوز کو انڈرسٹینڈ کرنا، ان کے بارے میں کرٹیکلی سوچنا، ٹھیک ہے۔ ریڈنگ دا نیوز بیفور میکنگ اے ڈیسیجن آن سوشل ایشوز پہ کوئی بھی ڈیسیجن یا کوئی بھی بات کرنے سے پہلے حقائق تک پہنچنا۔ ایڈوکیسی اینڈ ایکٹیویزم، اسپیکنگ آؤٹ فار دا فیئرنیس اینڈ ایکویلٹی، فیئرنیس اور ایکویلٹی کے لیے، حق کے لیے، سچ کے لیے آواز اٹھانا۔ سیوک انگیجمنٹ، ٹیکنگ پارٹ ان دا ایونٹس اور پروگرام دیٹ امپروو دا سوسائٹی، ان پروگرامز میں شمولیت اختیار کرنا جہاں جو سوسائٹی کی بیٹرمنٹ کے لیے ہوں، مثال کے طور پر جوائننگ کمیونٹی کلین اپ ڈرائیو اور اویئرنیس ریلیز، ٹھیک ہے۔ تو اس کے بعد ایکٹیو سٹیزن شپ ہیلپ دیئر کمیونٹیز میک دیئر کنٹری اسٹرانگر بائی بینگ انوالوڈ، انفارمڈ اینڈ رسپانسبل۔ سٹیزن شپ ایجوکیشن میننگ اینڈ پرپز، سٹیزن شپ ایجوکیشن کیا ہے؟ سٹیزن شپ ایجوکیشن ٹیچ پیپل اسپیشلی اسٹوڈنٹ اباؤٹ دیئر رائٹ اینڈ ڈیوٹیز۔ شہریت کی تعلیم بچوں کو بتاتی ہے کہ آپ کے اسٹیٹ یعنی اسلامک ریپبلک آف پاکستان کے اندر کیا حقوق ہیں اور کیا فرائض ہیں، ٹھیک ہے۔ یہ ہیلپ کرتی ہے بچوں کو انڈرسٹینڈ کرنے میں کہ آپ ڈیموکریسی کیا ہے، رولز کیا ہیں، لا کیا ہے، ایک اچھے شہری کی رسپانسبلٹیز کیا ہوتی ہیں، ایک اچھا شہری اپنی اسٹیٹ کو، اپنے ریاست، اپنے ملک کو، اپنے وطن سے کیسے محب وطن ہو سکتا ہے، کیسے اس کی بیٹرمنٹ کے لیے، اس کی ویلفیئر کے لیے کام کر سکتا ہے، ٹھیک ہے۔ پرپز اینڈ امپیکٹ آف سٹیزن شپ ایجوکیشن، اس کا کیا امپیکٹ ہوتا ہے؟ سیوک رسپانسبلٹی، teaches how democracy works and why following law is important۔ سٹیزن شپ ایجوکیشن بچوں کو بتاتی ہے کہ قانون کی پاسداری کیوں ضروری ہے، ٹھیک ہے، قانون پہ عمل درآمد کیوں ضروری ہے، ڈیموکریسی کیا ہوتی ہے۔ مثال کے طور پر لرننگ وائی ووٹنگ از امپورٹنٹ فار گڈ گورننس، آپ ووٹ دیں گے، جن لوگوں کا آپ انتخاب کریں گے اچھے لوگوں کا تو وہ گورنمنٹ میں آئیں گے۔ پولیٹیکل اویئرنیس اینڈ کریٹیکل تھنکنگ، encourages students to analyze problems and think about the solution، یعنی آپ اویئرنیس دیتے ہیں، کریٹیکل تھنکنگ دیتے ہیں لوگوں کو پرابلمس کے بارے میں، ان کے سولوشنز کے بارے میں، ٹھیک ہے، سیوک ایجوکیشن کے تھرو۔
مثال کے طور پر ڈبیٹنگ ڈفرینٹ ویوز آن کلائمیٹ چینج اینڈ پالیسیز. ایکٹیو پارٹیسپیشن, اس میں بلڈ ریلیشن شپ اینڈ ٹیم ورک فار ریئل لائف انگیجمنٹ. آرگنائزنگ اے اسکول ریسائکلنگ کمپین, مثال کے طور پر آپ ایکٹیو پارٹیسپینٹ بناتے ہیں بچوں کو, وہ اپنے محلے کو گلی کو صاف رکھیں مثال کے طور پر, اس کے لیے کی رول اپنا ایکٹیو رول پلے کریں. سوشل یونٹی اینڈ نیشنل آئیڈینٹی, اس سے آپ کو پتہ ہے کہ ہمارے ہاں مختلف کلچر, مختلف ریلیجن, مختلف لینگویج کے لوگ موجود ہوتے ہیں, تو ان سب کے درمیان ایک نیشنل سوشل آئیڈینٹی ڈیولپ کرنا, یونٹی ڈیولپ کرنا, تمام طرح کے کلچرز کو انڈرسٹینڈ کرنا, ٹھیک ہے, ایتھیکل ویلیوز ڈیولپ کرنا, یہ سے ریسپیکٹ, جسٹس اور فیئرنیس ڈیولپ کرتی ہے. مثال کے طور پر ہیومن رائٹس کو انڈرسٹینڈ کراتی ہے. یہ گلوبل سٹیزن شپ, ڈیولپ اویئرنیس اباؤٹ انٹرنیشنل ایشوز کے بارے میں یہ اویئرنیس دیتی ہے. مثال کے طور پر اسٹڈیئنگ گلوبل وارمنگ اینڈ ٹیکنگ ایکشن ان دا لوکل ویز. سپورٹ فار ڈیموکریسی, یہ ڈیموکریسی کو سپورٹ کرتی ہے, ٹھیک ہے. اس کے بعد ہسٹری اینڈ بینیفٹس آف سٹیزن شپ. تو ہسٹری, اینشینٹ ایجوکیشن فوکسڈ آن سیوک ویلیوز لائک آنیسٹی, ہیلپنگ دی کمیونٹی. پرانی جو قدیم ایجوکیشن سسٹم ہمیں ملتا ہے تو اس کا فوکس کس چیز کے اوپر تھا؟ ایمانداری کے اوپر, سچ بولنے پر, عدل پہ, انصاف پہ اور کمیونٹی ڈیولپمنٹ پہ. مثال کے طور پر اینشینٹ گریک میں اسٹوڈنٹس کو سکھایا جاتا تھا کہ وہ کیسے ڈیبیٹ کیسے کریں, کرٹیکلی کویسچنز کیسے کریں, ٹھیک ہے, اپنے سیوک رولز کے بارے کو کیسے انڈرسٹینڈ کریں. آفٹر دا ورلڈ وار ون بوائے اسکاؤٹ موومنٹ, یہ لارڈ بیڈن پاؤل نے جو ہے نا وہ بوائے اسکاؤٹ موومنٹ پروموٹ کی, انیشیٹ کی. پروموٹیڈ ویلیوز لائک ٹیم ورک اینڈ سروسز. اسکاؤٹ ہیلپس ڈیورنگ ڈیزاسٹرز. آفٹر ورلڈ وار ٹو ایجوکیشن اسٹریس دا پیس, ڈیموکریسی اینڈ ہیومن رائٹس. ورلڈ وار ٹو کے بعد ایجوکیشن کا فوکس جو ہے وہ پیس کے اوپر تھا, ڈیموکریسی اور ہیومن رائٹس پہ تھا. فرانس اینڈ انگلینڈ میڈ سٹیزن شپ پارٹ آف اسکول لرننگ. فرانس اور انگلینڈ کے اندر سٹیزن شپ ایجوکیشن اسکول لیول پہ پڑھائی جاتی ہے. فارمل سبجیکٹس ان 1988 مینی کنٹریز بگن ٹو ٹیچ سٹیزن شپ ان اسکولس. UK in 2002 made it compulsory in school to help children to understand their role in society. UK نے 2002 میں اس کو سٹیزن شپ ایجوکیشن کو کمپلسری قرار دے دیا اپنے اسکول کے اندر. بینیفٹس یہ اوپر آ چکے ہیں, وہی والے ریپیٹ ہو رہے ہیں کہ ڈیموکریسی کو پروموٹ کرتی ہے, اس سے سوشل یونٹی آتی ہے, بچے سوسائٹی کے رولز کو انڈرسٹینڈ کرتے ہیں, سیوک انگیجمنٹ آتی ہے, والنٹیئر سروسز ڈیولپ ہوتی ہیں, بچے انڈرسٹینڈ کرتے ہیں, وہ سپورٹ کرتے ہیں, وہ بچے جو ہے وہ ان ایکویلٹیز کو ریڈیوس کرنے میں, رسپانسبلٹی ایکٹیولی پلے کرنے میں, گلوبل اویئرنیس میں, لا اینڈ آرڈر کو پروموٹ کرنے میں, فالو کرنے میں یہ سیوک ایجوکیشن ہیلپ کرتی ہے, سٹیزن شپ ایجوکیشن. اس طرح کمیونٹی اسٹرانگر ڈیولپ ہوتی ہیں, ٹھیک ہے, اور امپاورنگ دا ویکس گیوز کانفیڈنس ٹو اسپیک اپ. جو کمزور ہیں کمیونٹی میں ان کے بارے میں بولا جاتا ہے, ان کے رائٹس کے بارے میں بولنا سکھاتی ہے سٹیزن, تاکہ ان لوگوں کو ایکول رائٹس ملیں. سسٹینیبل ڈیولپمنٹ, تو اس میں ہم انوائرمنٹ کی پروٹیکشن کی بھی بات ہم کرتے ہیں. تو یہ وہی چیزیں ہیں اوپر بھی ڈسکس ہوئی ہیں, اس لیے میں نے ان کو کوئکلی ریوائز کر لی ہے. اپروچز اینڈ رول آف اسکول ان سٹیزن شپ. اسکول کا کیا رول ہے سٹیزن شپ ایجوکیشن میں؟ ڈفرینٹ اپروچز ٹو سٹیزن شپ. ریپبلکن اپروچ, اس کا فوکسز آن کامن گڈ اینڈ پبلک پارٹیسپیشن. اس کا فوکس کس چیز کے اوپر ہوتا ہے؟ یعنی یوٹیلیٹی پریکٹسز کے اوپر, وہ پریکٹسز جو کامن ٹو آل ہیں ان کے اوپر ہوتا ہے, اور پبلک کی پارٹیسپیشن کے اوپر ہوتا ہے, ٹھیک ہے. اس مثال کے طور پر اسٹوڈنٹ ورکنگ ٹوگیدر آن اے کمیونٹی گارڈن, ٹھیک ہے. تو یعنی اس کا فوکس اس چیز کے اوپر ہے جس سے لوگوں کو میکسیمم بینیفٹ ملتا ہے. یہ ریپبلکن اپروچ ہے. لبرل اپروچ, اس کا انڈیویجول رائٹ اور فریڈم کے اوپر ہے. اس کا یعنی ریپبلکن کا سروسز کے اوپر ہے, پبلک پارٹیسپیشن کے اوپر ہے, اور اس کا فریڈم کے اوپر, رائٹس کے اوپر ہے لبرل کا. کاسموپولیٹن اپروچ انکریج گلوبل رسپانسبلٹی اینڈ کوآپریشن. اس کا فوکس گلوبل ایشوز کو, گلوبل رسپانسبلٹی, مثال کے طور پہ انوائرمنٹل پروٹیکشن ہے, ہیومن رائٹ پروٹیکشن ہے, تو گلوبل چیزوں کے اوپر, گلوبل رسپانسبلٹیز پہ اس کا فوکس ہے. انٹرنیشنل کلائمیٹ ایشوز, انٹرنیشنل پرابلمس پہ فوکس ہے.
رول آف اسکول اینڈ سٹیزن شپ ایجوکیشن. اسکول کا کیا رول ہے؟ ٹیچ سیوک نالج. بچوں کو سیوک نالج پڑھاتا ہے، بتاتا ہے اسکول کہ گورنمنٹس کیسے بنتی ہیں، آپ کے لاز کیا ہیں، آپ کے رائٹس کیا ہیں، آپ کی ڈیوٹیز کیا ہیں. ڈیولپ کریٹیکل تھنکنگ. اسکول جو ہے بچوں کے اندر کریٹیکل تھنکنگ ڈیولپ کرتا ہے. ٹھیک ہے، وہ انڈرسٹینڈ کرتے ہیں، کویسچنس کرتے ہیں اپنے سراؤنڈنگ، اپنے انوائرمنٹ، اپنے کلائمیٹ، اپنے رولز، اپنی گورنمنٹ کے بارے میں. پروموٹ ڈیموکریٹک ویلیوز. تو اسکول جو ہے بچوں کو فیئرنیس، جسٹس، ایکویلٹی، ریسپیکٹ سکھاتا ہے. انکریج پارٹیسپیشن، انوالومنٹ ان دا اسکول کلبز اور کمیونٹی سروسز. ریسپیکٹ فار ڈائیورسٹی. ٹیچز اسٹوڈنٹس ٹو اپریشیٹ ڈفرنٹ بیک گراؤنڈ. بلڈ سوشل رسپانسبلٹی، ہیلپ اسٹوڈنٹ ٹو کیئر فار سوسائٹی. تو لیڈرشپ سکلز ڈیولپ ہوتی ہیں کہ اس سے لیڈر ڈیولپ ہوتی ہیں جو ایکٹیویٹیز سے، اسٹوڈنٹ کونسل سے. اسٹوڈنٹ کونسل کے الیکشن آج کل پنجاب میں تو ہو رہے ہیں، اس میں کالجز یونیورسٹیز کے اندر ہوتے ہیں اسٹوڈنٹ کونسلز کے الیکشن، تو وہاں سے لیڈر بنتے ہیں بچے. تو یہ لیڈرشپ ان کو فیوچر میں اچھے لیڈر بناتی. گلوبل سٹیزن شپ، ڈسکسنگ ورلڈ ایشوز ان کلاس روم. گلوبل سٹیزن شپ ڈیولپ ہوتی ہے، ورلڈ ایشوز، انٹرنیشنل پیس کی بات ہوتی ہے، ڈیموکریسی کی بات ہوتی ہے. پریکٹس ڈیموکریسی. اسکولوں کے اندر ہم بچوں کو ڈیموکریسی سکھاتے ہیں تاکہ وہ مائنورٹیز کو بھی سمجھیں، مختلف ریلیجن کو، مختلف کلچر کو، کہ ہر ایک کی ایکول امپورٹنس ہوتی ہے. سپورٹ مورل ویلیوز، انکریجنگ ڈوئنگ واٹ از رائٹ، واٹ از ناٹ. تو یہ سپورٹ مورل ویلیوز کو یہ سپورٹ کرتی ہے. سٹیزن شپ ایجوکیشن ان پاکستان. پاکستان کے اندر سٹیزن شپ ایجوکیشن جو ہے ہیلپ اسٹوڈنٹ ٹو انڈرسٹینڈ ہاؤ ٹو بیکم responsible, active and informed member of society. It teaches them about their duties toward their country and their role in the democratic system. Citizenship پاکستان کے اندر بچے کو ایکٹیو انفارم ممبر آف سوسائٹی بناتی ہے. یہ بچے کو بتاتی ہے کہ اس کی ڈیوٹیز کیا ہیں ایک پاکستانی شہری کے حیثیت سے، اس کے رائٹس کیا ہیں. ٹھیک ہے، تو مثال کے طور پر کریکولم اینڈ سٹیزن شپ ایجوکیشن. سٹیزن شپ ایجوکیشن ہمارے کریکولم، نیشنل کریکولم کے اندر شامل کی جاتی ہے. مثال کے طور پر سیوکس ہمارا سبجیکٹ پڑھایا جاتا ہے انٹرمیڈیٹ لیول پر. ٹھیک ہے، سوشل اسٹڈیز پاکستان میں جو ہے وہ گریڈ 3 سے سٹارٹ کر دی جاتی ہے. ٹھیک ہے، اس کے اندر ہسٹری، گورنمنٹ، کلچر، لاز، رولز، ریگولیشن، ڈیموکریسی، یونٹی، ٹالرنس، ریسپیکٹ، یہ ساری چیزیں. اسی طرح اسلامیات کے اندر بھی یہ چیزیں پڑھائی جاتی ہیں. مثال کے طور پر سوشل اسٹڈیز میں بچے الیکشنز کے بارے میں، الیکشن ووٹ کی اہمیت کے بارے میں پڑھتے ہیں. ٹھیک ہے. اچھا، دوسرا کو کریکولر ایکٹیویٹیز. کو کریکولر ایکٹیویٹیز میں ڈیبیٹ ہیں، کوئز ہیں، الیکشنز ہیں، اسی طرح بوائے اسکاؤٹس ہیں، گرلز گائیڈز ہیں. یہ ساری چیزیں بچے جب اسکول میں پریکٹس کرتے ہیں تو اس سے ان کے اندر لیڈرشپ، ٹیم ورک، سوشل رسپانسبلٹی کا سینس ڈیولپ ہوتا ہے. ٹھیک ہے. مثال کے طور پر اسکول کی صفائی کا کام ہے، سارے بچے مل کے کر رہے ہیں. اسکول کو خوبصورت بنانے کا کام ہے، سارے بچے مل کے اپنا اپنا کنٹریبیوشن دے رہے ہیں. ٹھیک ہے. پاکستان بوائے اسکاؤٹس اینڈ گرلز اسکاؤٹس ایسوسیشن. یہ پاکستان میں بوائے اسکاؤٹس اور گرلز گائیڈ یہ کام کر رہے ہیں. ان کا فوکس ہے کہ ینگ بچوں کو ایک اچھا پازیٹیو پرویکٹیو سٹیزن بنانا. ٹھیک ہے، بچے کی مورل، سوشل، فزیکل ڈیولپ کرنا. اسکاؤٹس آنیسٹی کو، سروسز کو، ڈسپلن کو لرن کرتے ہیں. اسکاؤٹس پارٹیسپیٹ کرتے ہیں ڈیزاسٹر میں، سیلاب آ گیا، زلزلہ آ گیا، اس طرح کی سچویشن میں اسکاؤٹس ہیلپ کرتے ہیں. نیشنل کیڈٹ کارپس NCC is a school and college program that build discipline, leadership, patriotism in student. نیشنل کیڈٹ کارپس ہمارے مختلف کیڈٹ کالجز ہیں، اسکولز ہیں، تو اور کالج پروگرام ہے جو جن کی رسپانسبلٹی ہے ملک کے مختلف شہروں کے اندر یہ کام کر رہے ہیں. اسٹوڈنٹ کو ڈرل میں، ریسکیو ٹریننگ میں، کمیونٹی سروسز کے اندر، ڈیفینس میں، یہ چیزیں وہاں پہ بچوں کو سکھائی جاتی ہیں تاکہ بچہ کیا کرے، اس کے اندر لیڈرشپ، ڈسپلن، پیٹریوٹزم، پروٹیکشن، یہ چیزیں ڈیولپ ہوں. اسٹوڈنٹ کلبز اینڈ والنٹری گروپس. اسکول اور کالجز جو ہے نا وہ بچوں کو مختلف کلبز میں ان کو جو ہے نا وہ کلبز بنواتے ہیں، کالجز یونیورسٹی خاص طور پر. تو وہاں پہ والنٹیئر گروپس ہوتے ہیں، بچے ملتے ہیں، مل جل کے کوئی پروجیکٹ پہ کام کرتے ہیں. صرف کالج یونیورسٹی کے مختلف فنکشنز ہیں، مختلف امور خود سنبھال رہے ہوتے ہیں بچے. تو وہ والنٹری گروپس ہوتے ہیں، کلبز ہوتے ہیں. مثال کے طور پر آرٹ کلب ہے، کوئی ڈیبیٹ کلب ہے، ٹھیک ہے، کوئی ایڈ کلب ہے، مختلف کلبز ہوتے ہیں، اکیڈیمک کلب ہے. تو بچے مل کے کلبز کی شکل میں پروجیکٹ کر رہے ہوتے ہیں. اس سے
مثال کے طور پر بلڈ ڈونیشن ہے، وہ بلڈ ڈونیشن وہ ایک کلب ہے، وہ بلڈ ڈونیٹ کرتے ہیں، تو اس سے بچوں کے اندر ہمدردی، احساس، یہ جذبہ پیدا ہوتا ہے، یہ بھی سٹیزن شپ کی ایگزامپل ہے۔ چیلنجز ٹو سٹیزن شپ ایجوکیشن ان پاکستان، ہمارے ہاں سٹیزن شپ ایجوکیشن میں کون کون سے مسائل ہیں؟ کریکولم امپلیمنٹیشن، جو کریکولم ہم نے نیشنل انٹیگریٹی، نیشنل ہارمونی کے لیے بنایا ہے، وہ پراپر وے میں امپلیمنٹ نہیں ہوتا۔ رورل ایریاز میں ٹیچر ڈیفیشنٹ ہیں، اسکولز میں وسائل کی شدید کمی ہے، جس کی وجہ سے ان لیٹر اینڈ اسپرٹ وہ کریکولم امپلیمنٹ نہیں ہوتا۔ نو ریوارڈ اور کمیونٹی ورک، اسٹوڈنٹ جو کمیونٹی ورک کرتے ہیں ان کو پراپر وے میں اپریشیٹ یا ریوارڈ نہیں کیا جاتا، ٹھیک ہے، جس کی وجہ سے ایک ڈسکریجمنٹ ہوتی ہے ان والنٹری ورکس کی۔ تو یہ نہیں ہونا چاہیے، بلکہ ان کو موٹیویٹ کرنا چاہیے، ان کو ریوارڈ دینا چاہیے ہمیں۔ پولیٹیکل انسٹیبلٹی، پاکستان میں ہر آنے والی چینج ہونے والی گورنمنٹ پچھلی پوری پالیسیز کا ستیہ ناش کر دیتی ہے۔ ہر گورنمنٹ کے اپنے پروجیکٹ ہوتے ہیں، ساس کفالت پروگرام آیا، اس سے پہلے بے نظیر انکم سپورٹ تھا، پھر صحت کارڈ آیا، کتنی ایسی چیزیں ہیں پولیٹیکل انسٹیبلٹی کی وجہ سے سٹیزن شپ کو ڈسٹرب کرتی ہیں۔ سٹیزن شپ ایجوکیشن کو بھی ایسے ڈسٹرب کرتی ہیں۔ سنگل نیشنل کریکولم آیا تو اگلی آتی ہی گورنمنٹ نے اس کا ستیہ ناش کر دیا، ٹھیک ہے۔ ریلیجیس اینڈ کلچرل سینسٹیویٹیز، ریلیجیس ایشوز جیسے پاکستان کے اندر مینورٹیز جو ہے ان کے کئی دفعہ ایشوز بنے ہیں، ٹھیک ہے، جینڈر ایکویلٹی کے، جینڈر کے مسائل بنتے ہیں، خواتین کو جو ہے نا وہ ان کے مسائل بھی بنتے ہیں خواتین کے، ٹھیک ہے۔ بہت سے ہمارے ایریاز ہیں جہاں پہ خواتین کی تعلیم کو جو ہے نا وہ گناہ سمجھا جاتا ہے، جرم سمجھا جاتا ہے۔ شرعی لمٹس کے اندر تو تعلیم کو دینا میرے خیال میں کوئی معیوب بات نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ ریلیجیس اور کلچرل جو سینسٹیویٹیز ہیں ان کی وجہ سے بھی ہمارا جو بہت سارے بچے ہیں جو 26.2 ملین بچے اس وقت بھی 2.60 کروڑ بچے اس وقت بھی تعلیم سے محروم ہیں۔ یہ ایک اندازہ اس سے زیادہ ہوں گے، میرے خیال میں 1 کروڑ اور ایڈ کر لیں آپ اس کے اندر، تو یہ ہمارے بچے تعلیم سے محروم ہیں۔ لیک آف ریسورسز، اسکولس کے اندر ریسورسز نہیں ہیں، پراپر ٹیکسٹ بک، ٹرین ٹیچر، فیسیلیٹیز نہیں ہیں، جس کی وجہ سے سٹیزن شپ ایجوکیشن صاف ظاہر ہے پراپر نہیں آئے گی۔ جب آپ کے پاس ریسورسز نہیں ہیں، کوالٹی ایجوکیشن نہیں ہوگی، خاص طور پر رورل ایریاز میں، انڈر پریویلیجڈ ایریاز کے اندر جہاں پہ وسائل کی شدید کمی ہے، بچے کیا سیکھیں گے؟ فوکس آن تھیوری ناٹ آن پریکٹس، اسکولس کے اندر تھیریز کے اوپر زیادہ فوکس کیا جاتا ہے، پریکٹسز کے اوپر فوکس نہیں کیا جاتا، ٹھیک ہے۔ جینڈر ان ایکویلٹی ہوتی ہے، بوائز سائڈ پہ اگر ہم دیکھیں تو اسکول بھی زیادہ ہیں، وہاں پہ سروسز بھی صحیح ہیں، گرلز سائڈ پہ ٹیچرز کی ڈیفیشنسی ہے، اسکولز فاصلوں پر ہیں، گرلز لٹریسی ریٹ ہمارا 51 ہے، ٹھیک ہے، تو 50% ہمارے ملک کی بچیاں جو ہے نا وہ تعلیم سے محروم ہیں، یہ اور میل ہمارے 70 کے قریب ہیں جو لٹریسی ریٹ ان کا۔ اب وہ دیکھیں کہ 20% کا گیپ تو یہاں پہ ہے۔ Many areas, especially conservative ones, girls receive fewer education opportunities. Strategies to improve citizenship education. ہمیں اپنے یہ وہی باتیں دوبارہ ریپیٹ ہوں گی، ہمیں اپنے کریکولم کو اسٹینڈرڈائز اور ریوائز کرنا چاہیے۔ کریکولم کے اندر ڈیموکریسی، ہیومن رائٹ، سیوک رسپانسبلٹیز آل لیول پہ شامل کرنی چاہیے۔ ہمارا کریکولم جو ہے نا وہ تمام طرح کے بچوں کو ایڈریس کرے، شہر والوں کو بھی، دیہات والوں کو بھی، ٹھیک ہے۔ دوسرا پروموٹ ایکٹیو سٹیزن شپ، بچوں کو ہم اسکول کے اندر ایکٹیو سٹیزن شپ کا جذبہ ڈیولپ کریں، اسکول کے اندر سوشل پروجیکٹس ہوں، اسکول کے اندر پراپر جو ہے نا وہ فیسیلیٹیز موجود ہوں، اسکولس کے اندر جو کریکولم بنایا جائے اور اس میں جو ایکٹیویٹیز شامل کی جائیں ان کو ایڈریس کیا جائے، بچوں کے ہیلتھ ایشوز ہیں، باقی میڈیکل ایشوز ہیں، ان کو اسکولوں کے اندر ایڈریس کیا جائے، ٹھیک ہے۔ ریوارڈ کمیونٹی پارٹیسپیشن، کمیونٹی کی پارٹیسپیشن کو انٹروڈیوس ایوارڈ، سرٹیفکیٹ، اپریسیشن فار اسٹوڈنٹس، وہ بچے جو کمیونٹی سروسز میں بلڈ ڈونر ہوتے ہیں، جو فنڈز اکٹھے کرتے ہیں، جو اسکاؤٹس ہوتے ہیں، تو ان سب کے لیے ہم جو کمیونٹی سروسز میں پارٹیسپیٹ کرتے ہیں ان کے لیے ہمیں ایوارڈ اور سرٹیفکیشن ہمیں ان کو دینی چاہیے۔ ٹیچر کی ٹریننگ ہے، ہمیں ٹیچر کو پراپر جو ہے نا وہ ٹریننگ دینی چاہیے، ہمارے ٹیچرز کو ٹریننگ ہوگی تو وہ بیٹر وے میں کام کریں گے اپنا، وہ بچوں کو پارٹیسپیٹری بنائیں گے، بچوں کو انگیج کریں گے ٹیچنگ لرننگ پروسیس کے اندر، ڈفرینٹ ایکٹیویٹیز کے اندر، جس سے بچوں کے اندر سٹیزن شپ ڈیولپ ہوگی۔ مثال کے طور پر ڈسکشن ہے، کلاس ووٹنگ ہے، جتنا اچھا ٹیچر ہوگا اتنا انٹرسٹ ڈیولپ کرے گا وہ ان چیزوں کے اندر۔ ٹالرنس اور ڈائیورسٹی، پاکستان کے اندر سب سے زیادہ جو ہے نا ریلیجیس پوائنٹ آف ویو سے، اسی طرح قبائلی تعصبیت اگر ہم دیکھ لیں، لسانی تعصبیت اگر ہم دیکھ لیں، علاقائی تعصبیت اگر ہم دیکھ لیں، یہ ساری چیزیں ایگزسٹ کرتی ہیں۔
تو میرا ایک مسلک ہے، میں اس پہ قائم ہوں، ایک آپ کا مسلک ہے، آپ اس پہ قائم ہیں، تو مجھے اپنے مسلک کو فالو کرنے میں اگر کوئی آر نہیں ہے تو اسی طرح کسی اور کو بھی نہیں ہے. ٹھیک ہے، میں کسی سے اختلاف رکھوں لیکن اپنے مسلک کی وجہ سے کسی کی جان تو نہ لے لوں. یہ وہ چیزیں ہیں، کسی کے زبان کی وجہ سے، کسی کے ایریا کی وجہ سے، کسی کے کلچر کی وجہ سے. تو کریٹ لیسن دیٹ ہائی لائٹ پاکستان's کلچرل اینڈ ریلیجیس ڈائیورسٹی، ان چیزوں کو ہم نے فوکس کرنا ہے. انوالو اسٹوڈنٹ ان اسکول گورننس، اسکول کی گورننس کے اندر جیسے اسٹوڈنٹ کونسل الیکشن ہے، ان کے ذریعے بچوں کو اسکول کے معاملات میں ڈیسیجن میکنگ میں انوالو کیا جائے، تاکہ یہی بچے کل کو انہوں نے ہی ملک کی باغ ڈور سنبھالنی ہے. ٹھیک ہے، ان کو انوالو کیا جائے. انوالو پیرنٹس اینڈ کمیونٹی، اسکول کے اندر پیرنٹس کو، کمیونٹی کو انوالو کیا جائے ایجوکیشنل ایکٹیویٹیز کے اندر. ٹھیک ہے، پیرنٹ ٹیچر میٹنگز کے تھرو ہے، SWOT انالیسس کے تھرو ہے، یا پھر والدین کو جو ہے نا بچوں کی پرفارمنس کے لیے، بچوں کے کمپٹیشن سپورٹس ہو رہے ہیں تو ان کے لیے ان کو شامل کرنا چاہیے. ٹھیک ہے، تاکہ پیرنٹس آ کے دیکھیں کہ ہمارا بچہ ڈیبیٹ کے اندر، کوئز کے اندر، سپورٹس گیم کے اندر کس طرح رول پلے کر رہا ہے. پرووائڈ ایجوکیشنل ریسورسز، انشور اسکولز ہیو ٹیکسٹ بکس، آن لائن مٹیریل اینڈ سیوک ایجوکیشن سینٹرز. تو ایجوکیشنل ریسورسز ہم پرووائڈ کریں، جیسے کہ ٹیکسٹ بک ہے، آن لائن مٹیریل ہے، سیوک ایجوکیشن سینٹرز بھی ہونے چاہیے جہاں پہ ہم سیوک سینس کی ایجوکیشن دیں. بچوں کے اندر جو ہے نا یہ ساری چیزیں ہم ایزیئر وے میں ان کو ان تک پہنچائیں. اس کے لیے ہمارے پاس وسائل اسکول کے اندر بھی ہونے چاہیے. پروموٹ میڈیا لٹریسی، میڈیا لٹریسی سب سے امپورٹنٹ ہے. بچوں کو یہ نہیں پتہ ہوتا ہے، لوگوں کو یہ نہیں پتہ سوشل میڈیا پہ چلنے والی خبر سچی ہے یا جھوٹ ہے. تو میڈیا لٹریسی یہ ہمیں بتاتی ہے کہ خبر کی تصدیق کی جائے. قرآن بھی کہتا ہے کہ خبر کی خوب تصدیق کر لیا کرو، مفہوم ہے. تو میڈیا لٹریسی پروموٹ ہوتی ہے، اس سے پروموٹ کرنی چاہیے ہمیں، تاکہ بچوں کو پتہ ہو کہ جو وہ خبر پڑھ رہا ہے، نیوز سن رہا ہے، صحیح ہے یا غلط ہے. ریوائیو اسکاؤٹنگ اینڈ NCC پروگرام، نیشنل کیڈٹ کارپس کو اور اسکاؤٹنگ پروگرام کو تمام اسکولوں کے اندر شامل کرنا چاہیے. ہمارے ہاں زیادہ تر یہ چیزیں سیکنڈری اسکول لیول پر ہیں، تو یہ اسکاؤٹس کو جو ہے ہر جگہ پہ شامل کرنا چاہیے. ٹھیک ہے نا جی، تاکہ بچے ڈسپلن اور سیوک لرننگ ان کے اندر ڈیولپ ہو. دیز پروگرام آفر پریکٹیکل سٹیزنشپ ٹریننگ دیٹ کمپلیمنٹ دا کلاس روم لرننگ. لفٹ بین آن اسٹوڈنٹ یونین، اسٹوڈنٹ کی یونینز پہ، ان کے کونسلز پہ جو بین ہے ہر طرح کا، وہ ہمیں ختم کرنے چاہیے. ٹھیک ہے، تاکہ بچے اسکول، کالج، یونیورسٹی کے اندر اپنی کونسلز میں، الیکشن میں انوالو ہوں. بینیفٹس آف سٹیزنشپ ایجوکیشن، یہ اوپر بھی ہے، اس سے ایکٹیو اور انفارمڈ سٹیزنشپ ڈیولپ ہوتی ہے. نیشنل یونٹی، اور یہ پہلے 2 پیجز پہ بھی آ چکا ہے. تو نیشنل یونٹی اور پیس آتا ہے، یوتھ امپاور ہوتی ہے، سوشل ایکویلٹی اس کے اندر ڈیولپ ہوتی ہے، اور اسٹرینتھنز ڈیموکریسی. یہ ساری چیزیں اگر آپ دیکھیں نا تو یہ ہم نے اوپر پڑھی ہیں. یہ وہی والی ہیں، آپ انہی کو لکھ سکتے ہیں. پرپز اینڈ امپورٹنس، یہی بینیفٹس ہیں، وہ یہ آپ اینڈ پہ بینیفٹس کی جگہ آپ یہی لکھ سکتے ہیں. تو سیکنڈ ہمارا جو ٹاپک ہے جی وہ ہے کمیونٹی اینڈ کمیونٹی انگیجمنٹ. ٹھیک ہے جی، یہ ٹاپک 2 ہے ہمارا اس کا. کمیونٹی کس کو کہتے ہیں؟ لوگوں کا اکٹھ جن کا کوئی لائف سٹائل ایک ہے، کوئی پرپز کامن ہے. مثال کے طور پر ریلیجن کامن ہے، ٹریڈیشن کامن ہے، جس جگہ رہ رہے ہیں وہ کامن پلیس ہے، اس کو کمیونٹی کہتے ہیں. گروپ آف پیپل ہو شیئر سم تھنگ ان کامن، فار ایگزامپل ویلیوز، ریلیجن، ٹریڈیشن آر common place to live. People in community often feel a strong connection and sense of belonging to one another. کمیونٹی کے اندر لوگوں کا ایک دوسرے کے ساتھ اسٹرانگ کنیکشن بھی ہوتا ہے اور سینس آف بلانگنگز بھی ہوتی ہے. ٹھیک ہے، ایک دوسرے کے ساتھ افیلیشنز بھی ہوتی ہیں. کمیونٹی انگیجمنٹ کس کو کہتے ہیں؟ کمیونٹی انگیجمنٹ سے مراد یہ ہے کہ جب لوگ آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ کلوز ہو کے، کلوزلی، جوائنٹلی جو ہے نا میوچلی کچھ کام کر رہے ہیں. ٹھیک ہے، جو بھی پبلک ورکس ہیں وہ مل کے کر رہے ہیں، یہ کمیونٹی انگیجمنٹ ہے. means working closely with the people in a community to build relationship and make decision together. It involves communication, collaboration, mutual respect. اس کے ادر نیمز ہیں civic engagement, public consultation, community collaboration, stakeholder engagement. یہ سارے اس کے دوسرے نیم ہیں. ٹھیک ہے. why is community engagement important؟ اس سے ڈیسیجن میکنگ کمیونٹی کی بہتر ہوتی ہے. آپ کسی گاؤں میں ہیں
تو اس گاؤں کے سارے لوگ جو ہے وہ مل کے، مثال کے طور پر کراپنگ ہے، فصلیں اگاتے ہیں، تو وہ یونانیمس ڈیسیجن لیتے ہیں. کسی کی غمی خوشی ہے تو اس میں برابر شریک ہوتے ہیں سارے. ٹھیک ہے، تو مختلف لوگوں کی اوپینینز آتی. اسی طرح گاؤں کی صفائی ستھرائی ہے، گاؤں کے لیے کوئی سڑک، روڈ، سولنگ وغیرہ کا، بجلی پانی کا کوئی بندوبست ہے، تو اس سے سارے لوگ جب اکٹھے ہوتے ہیں تو ڈیسیجن میکنگ بہتر ہو جاتی ہے. مختلف ایکسپیرینسز، مختلف ریفرنسز، اوپینینز آتی ہیں. سوشل رسپانسبلٹی، کمیونٹی انگیجمنٹ سے سوشل رسپانسبلٹی آتی ہے. کمیونٹی انگیجمنٹ انکریج آرگنائزیشن اینڈ انڈیویجول ٹو ایکٹ ریسپانسبلی اینڈ کنسیڈر دا ویل بینگ آف ادرس. ٹھیک ہے، اس سے سوشل رسپانسبلٹی آتی ہے، ہر ایک بندہ اپنی رسپانسبلٹی پوری کر رہا ہوتا ہے، اور اوور آل کمیونٹی کی ویلفیئر ہوتی ہے. بلڈنگ ٹرسٹ، اوپن کمیونیکیشن ود دا کمیونٹی ہیلپس ٹو بلڈ ٹرانسپیرنسی اینڈ ٹرسٹ. تو ایک دوسرے کے اوپر اعتماد بنتا ہے. ٹھیک ہے، ایک دوسرے کے اوپر ایک دوسرے کے ساتھ میوچل ریلیشن سے کانفیڈنس آتا ہے، ٹرسٹ ڈیولپ ہوتا ہے. پھر گیننگ سپورٹ، ایک دوسرے کو اس کی سپورٹ حاصل ہوتی ہے، اچھے برے وقت میں ایک دوسرے کی سپورٹ ہوتی ہے. سوشل ایشوز پہ، سوشل چیلنجز پہ، کمیونٹی کے پرابلم پہ لوگ اکٹھے ہو جاتے ہیں. مینیجنگ کانفلکٹ، اگر کہیں پہ کمیونٹی میں کوئی رولا شولا ہو جاتا ہے، کوئی لڑائی جھگڑا ہوتا ہے، تو کمیونٹی کے لوگ مل کے اس کو ریزالو کرتے ہیں. ایگزامپلز آف کمیونٹی انگیجمنٹ، والنٹیئرنگ ڈیورنگ رمضان ایٹ اے لوکل فوڈ بینک، لوگ رمضان میں افطاریاں کرواتے ہیں. ہیلپنگ ان اے کمیونٹی گارڈن، تو گارڈن میں، کمیونٹی گارڈن میں کوئی پارک ہے، کوئی زو بن رہا ہے، کوئی گزرگاہ پیسج بن رہی ہے، لوگ مل کے کام کرتے ہیں. چلیں جی، یہ اجتماعی ہے. ڈونیٹنگ بلڈ ان اے لوکل ڈرائیو، بلڈ ڈونیشن ہے. سیٹنگ اپ فارمر مارکیٹ، فارمرز کی مارکیٹ سیٹ کی جا رہی ہے. ٹھیک ہے، کسانوں کے لیے اپنی سبزیاں، پھل، اناج وغیرہ کی فروخت کے لیے. کریٹنگ لوکل سپورٹ گروپس، مقامی چھوٹے چھوٹے گروپس بنائے جا رہے ہیں. مثال کے طور بچوں کی شادی کے لیے کوئی فنڈ لے رہا ہے، کوئی شہر کی گاؤں کی صفائی کے لیے. پارٹیسپیٹنگ ان اسکول بورڈ، ٹھیک ہے، اسکول کے بورڈ کے اندر، کونسل کی میٹنگ کے اندر سپورٹ کرنا. ووٹنگ ان لوکل الیکشن، لوکل الیکشن میں ووٹنگ کرنا. رول آف اسکول کیا ہے کمیونٹی انگیجمنٹ میں؟ ٹیچنگ سوشل رسپانسبلٹی، اسکول سوشل رسپانسبلٹی بتاتا ہے لوگوں کو کہ آپ کی رسپانسبلٹی کیا ہے، کیا آپ کے فرائض ہیں، ڈیوٹیز کیا ہیں، رائٹس کیا ہیں. آرگنائزیشن کمیونٹی ایونٹس، اسکول کے اندر مختلف کمیونٹی ایونٹس بھی ہو سکتے ہیں. چیریٹی ایونٹ ہو سکتا ہے، فوڈ ڈرائیو ہو سکتا ہے، کلین اپ ڈرائیو ہو سکتے ہیں. ٹھیک ہے. پارٹنرشپ ود دا لوکل گروپ، اسکول لوکل گروپس کے ساتھ، مختلف این جی اوز کے ساتھ، گورنمنٹ کے اداروں کے ساتھ پارٹنرشپ کرتا ہے. ٹھیک ہے، مثال کے طور پر ریسکیو کی ٹیمیں آتی ہیں، وہ فرسٹ ایڈ دینا اور ایمرجنسی میں کسی کو ہیلپ کرنا یہ سکھاتی ہیں. بلڈنگ لیڈرشپ، اسکول کونسل کے ذریعے اسٹوڈنٹ جو ہے نا، تھرو اسٹوڈنٹ کونسلز، پروجیکٹس، اسٹوڈنٹس لرن لیڈرشپ، ٹیم ورک اینڈ کمیونیکیشن. تو اس میں بچوں کو جب ہم ایک آنرشپ دیتے ہیں کہ وہ اپنی کونسلنگ کریں، اپنی کونسلز بنائیں، الیکشنز لڑیں، اس میں جیتے ہیں، اسٹوڈنٹ آف دا اسکول، اسٹوڈنٹ آف دا کلاس بنیں. ٹھیک ہے، تو اس سے پھر کیا ہوتا ہے، ان کے اندر لیڈرشپ ڈیولپ ہوتی ہے. سیوک ایجوکیشن، بچوں کو ان کے رائٹس اور ڈیوٹیز کی ایجوکیشن ملتی ہے اسکول کے ذریعے. لائف لانگ ویلیوز، بائی انکریجنگ ارلی کمیونٹی انوالومنٹ، اسکول ہیلپ اسٹوڈنٹس ویلیو سروسز تھرو آؤٹ دا لائف. اسکولز بچوں کو ان کی لائف ٹائم جو ہے نا وہ سروسز یا لائف ٹائم ان کو اسسٹنس پرووائڈ کی جاتی ہے اسکول کی طرف سے. وہ ساری چیزیں سکھائی جاتی ہیں جو لائف ٹائم بچہ پھر جن چیزوں کو فیس کرتا رہتا ہے. سیف ڈائلاگ اسپیسز، اسکولز پرووائڈ سیف پلیسز فار ڈسکشن آن سوشل، کلچرل اینڈ لوکل ایشوز. اسکول کے اندر جو ہے نا ایک سیف انوائرمنٹ ہے جہاں پہ کوئی لڑائی جھگڑے سے پاک ہم سوشل ایشوز کو، ریلیجس ایشوز کو، کلچرل ایشوز کو ڈیبیٹ میں لا سکتے ہیں. وہاں پہ ہر ایک کلچر کے لوگ بیٹھے سن رہے ہوتے ہیں، تو اس سے ان کے اندر جو ہے نا ایک انڈرسٹینڈنگ ڈیولپ ہوتی ہے. ایپسٹین، 6 ٹائپ آف انوالومنٹ. ایپسٹین نے، جائک ایپسٹین نے یہ ایک ماڈل دیا ان ماڈل آف کمیونٹی انگیجمنٹ، یہ کمیونٹی انوالومنٹ. سب سے پہلے ہے پیرنٹنگ، ہیلپنگ فیملیز ٹو کریٹ سپورٹیو ہوم. بچوں کو گھروں کے اندر سپورٹ پرووائڈ کی جائے. ٹھیک ہے، بچوں کو
گھروں کے اندر سپورٹیو جو ہے نا انوائرمنٹ دیا جائے. یہ ایپسٹین 6 ٹائپ آف انگیجمنٹ میں سب سے پہلے ہے پیرنٹنگ. پھر ہے کمیونیکیشن 2 وے ہونی چاہیے اسکول کی اور گھر کے درمیان, یعنی پیرنٹس اور ٹیچرز کے درمیان کمیونیکیشن ہونی چاہیے. والنٹیئرنگ انوالونگ پیرنٹس ان اسکول ایکٹیویٹیز, پیرنٹس کو بچوں کے ساتھ ساتھ پیرنٹس کو انوائٹ کریں ہم. اسکویز ہے, کوئی اسپورٹس اینڈ گیمز ہیں, رزلٹ ڈکلیریشن ہے, تو والدین کو اسکولوں میں انوالو کریں. لرننگ ایٹ ہوم سپورٹنگ ہوم ورک اینڈ ہوم لرننگ, ٹیچر کو چاہیے کہ بچوں کو سپورٹ کرے, پیرنٹس کو چاہیے کہ بچوں کو ہوم ورک میں سپورٹ پرووائڈ کرے. ٹھیک ہے. ڈیسیجن میکنگ پیرنٹس انکلوڈ ان اسکول ڈیسیجن, والدین کو اسکولس کے ڈیسیجن میکنگ پروسیس میں انوالو کیا جانا چاہیے. ٹھیک ہے. کمیونٹی کولیبریشن, کمیونٹی ریسورسز کو اسکول پروگرام میں شامل کیا جانا چاہیے. کمیونٹی میں اویلیبل جتنے بھی ریسورسز ہیں وہ اسکول میں بچوں کے بینیفٹ کے لیے یوز کیے جا سکتے ہیں. اس کے بعد ہے پبلک اسفیئر پیڈاگوجی, دس اپروچ کنیکٹ کلاس روم ود دا ریئل ورلڈ سیوک انوائرمنٹ. جب آپ کلاس روم کو سیوک ورک یعنی سوسائٹی کے ایشوز چیلنجز ان چیزوں کے ساتھ, سوسائٹی کے ایشوز کے ساتھ, چیلنجز کے ساتھ, پرابلمس کے ساتھ, ٹرینڈس کے ساتھ افیلیٹ کرتے ہیں, لنک کرتے ہیں, تو اس کو کہتے ہیں پبلک اسفیئر پیڈاگوجی. اس میں ہم کیا کیا کر سکتے ہیں؟ سیوک انگیجمنٹ, اسٹوڈنٹ ایڈریس ریئل کمیونٹی ایشوز, کریٹیکل تھنکنگ, انڈرسٹینڈنگ ملٹیپل سائڈ آف این ایشو, کولیبریٹیو لرننگ, ورکنگ ود ادرس ٹو سالو پرابلمس. ٹھیک ہے. تو 3 کام ہے. سیوک انگیجمنٹ, اسٹوڈنٹ کو ریئل کمیونٹی ایشوز کے ساتھ قابل بنایا جائے کہ ریئل کمیونٹی ایشوز کو ایڈریس کر سکیں, ان کے اندر کریٹیکل تھنکنگ آئے, پھر دوسروں کے ساتھ مل کے وہ پرابلم کو سالو کریں. اسکول کمیونٹی ریلیشن شپ, اسکول اور کمیونٹی کیسے آپس میں مل کے جو ہے نا وہ ایک دوسرے کی سپورٹ کر سکتے ہیں. میوچل سپورٹ, اسکول اور کمیونٹی, اسکول اور پیرنٹس مل کے کسی بھی پرابلم کو حل کر سکتے ہیں. جوائنٹ ڈیولپمنٹ, اسکول سوسائٹی کی ڈیولپمنٹ کا باعث بنتا ہے, سوسائٹی کے پرابلمس کا سلوشن پرووائڈ کر سکتا ہے, سوسائٹی اسکول کے پرابلمس کو. تو یہ جوائنٹ ڈیولپمنٹ ہے. شیئرڈ رسپانسبلٹی, دونوں کی رسپانسبلٹی ہے کہ چھوٹے بچوں کو, ینگ جنریشن کو گائیڈ کریں. اچھا. کلچرل ایکسچینج, اسکول سیلیبریٹ کرتا ہے کلچرل ایکسچینج کو, ٹیچ کرتا ہے لوکل ٹریڈیشنس کو, لوکل نارمس کو, ویلیوز کو. سوشل انٹیگریشن, اسکول برنگ ٹوگیدر اسٹوڈنٹ فرام ڈفرینٹ بیک گراؤنڈ, مختلف بیک گراؤنڈ کے بچوں کو انٹیگریٹ کرتا ہے. ایکٹیو پارٹیسپیشن, پیرنٹس اینڈ کمیونٹی ممبر ہیلپ ٹو شیپ دا اسکول لائف. ریسورس شیئرنگ, اسکولز اینڈ کمیونٹیز شیئر اسپیس, مٹیریل اینڈ نالج, دونوں مل کے یہ ساری چیزیں شیئر کرتے ہیں. لانگ ٹرم بینیفٹس, دونوں مل کے اسکول, سوسائٹی, اکانومی, نیشنل انٹیگریٹی کے لیے لانگ ٹرم بینیفٹ کا باعث بنتے ہیں. افیکٹو کمیونٹی آن اسکول, ریسورس سپورٹ. اچھا. جو افیکٹو کمیونٹی ہوتی ہیں وہ پرووائڈ کرتی ہیں, فنڈنگ دیتی ہیں, لوگ ڈونیشن دیتے ہیں, فرنیچر دے دیے, کمرے دے دیے. ٹھیک ہے. والنٹیئر ہیلپ دیتے ہیں. پیرنٹل انوالومنٹ, پیرنٹ انوالو ہوتے ہیں, ان کو اپنے بچوں کی اسٹڈیز کے حوالے سے بڑے کنسرن ہوتے ہیں. کلچرل امپیکٹ, لوکل ویلیوز اینڈ کلچر شیپ دا اسکول ایکٹیویٹیز. ہائی ایکسپیکٹیشن, کمیونٹیز دیٹ ویلیو ایجوکیشن پش اسکول ٹو امپروو. ٹھیک ہے. جو کمیونٹیز جو ایجوکیشن کو بہت زیادہ امپورٹنس دیتے ہیں تو وہ کیا کرتے ہیں, اسکولس کو امپرومنٹ کی طرف لاتے ہیں. سوشل سروسز, کمیونٹی سپورٹ سروسز ہیلپس دا اسٹوڈنٹ ٹو سکسیڈ. کمیونٹی کی سپورٹ سروسز ہیں جتنی بھی ہماری کمیونٹی کے اندر بچوں کو ان کے ڈیولپمنٹ کے لیے, مثال کے طور اسپورٹس اینڈ گیمز کو آرگنائز کر رہی ہیں ہماری کمیونٹیز, آرگنائز کرتی ہیں. ٹھیک ہے. بچوں کے لیے ڈفرینٹ ٹائپس آف کمپٹیشن رکھے جاتے ہیں. ٹھیک ہے. تو یہ سوشل سروسز جتنی بوائے اسکاؤٹس ہیں, گرلز گائیڈز ہیں, یہ ساری سوشل سروسز ہیں. تو ویلیوز اینڈ ڈسپلن, کمیونٹیز دیٹ ویلیو ریسپیکٹ اینڈ لرننگ انفلوئنس دا اسٹوڈنٹ بیہیویئر. تو کمیونٹیز جو ریسپیکٹ کو, جو پازیٹیو بیہیویئر کو, پازیٹیو لرننگ کو انفلوئنس کرتی ہیں, اس سے بچے کا بیہیویئر پازیٹیو ہوتا ہے. یہ تھا جی آپ کا ٹاپک جی, سیکنڈ ٹاپک. ہوپ فلی یہ آپ کو کلیئر ہو گئی ہوں گی چیزیں. اگر کوئی کویسچن آپ کا ہے تو آپ اس ویڈیو کے کمنٹ سیکشن میں بھی پوچھ سکتے ہیں, ادروائز آپ کا ڈسکشن گروپ ہے, آپ وہاں پہ سوال کر سکتے ہیں. اللہ حافظ.